قبر پرست وہ کھڑے کو پوجتے ہیں اور یہ لمبا ڈال کے پوجتے ہیں، ان دونوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے مسائل کے اندر کسی کو اختلاف ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو اختلاف ہیں، لیکن اصل ان قبر پرستوں کی جو تکلیف ہے وہ عقیدہ توحید قبول کرنے والوں کی کثرت کو دیکھ کر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے کہ ہمارے مزارات خانقاہیں اور یہاں پر ہونے والا یہ شرک اور یہ دھندا یہ اس دعوت سے بند ہو جائے گا، یہ اس دعوت سے ان کا روزی روٹی پر لات لگے گی، تو اس لیے یہ چیختے ہیں، اس لیے یہ تڑپتے ہیں۔ امام پرست، قبر پرست، صنم پرست، ان سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ یہ توصیف الرحمن راشدی ہے جس نے اہل سنت پر عظیم بہتان باندھا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا دفاع کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں بات ہے ذاکر نائک کے دفاع کی، اب بیچ میں یہ بات کرتا ہے کہ جی بت پرستوں کے چھوٹے بھائی کون؟ جی قبر پرست۔ اب دیکھیں کہ بت پرستوں کے چھوٹے بھائی قبر پرست، اب غور کریں یار، ہم اگر سخت لہجہ استعمال کر لیں تو ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں یار آپ کو تو ادب کرنا چاہیے، ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اب غور کریں آپ کہ یار ایک مسلمان کو مشرک کہنا، کیا اس سے بڑی گالی ہو سکتی ہے؟ پوری اہل سنت کو یہ مشرک کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، کہتا ہے جی وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور یہ لٹا کر پوچھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسی بساری زبان یہ توصیف الرحمن راشدی استعمال کر رہا ہے اور اہل سنت پر عظیم بہتان لگا رہا ہے۔ میری پوری ضرورت وہابیت کو چیلنج ہے کہ یہ وہابیوں تم ایک رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی مجھے حدیث دکھا دو جس میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیا ہو کہ مجھے ڈر ہے کہ میری کثرت امت میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ کوئی ایک حدیث دکھا دو یار۔ پوری دنیا میں آپ غور کریں میرے سنی بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، پوری دنیا میں آپ غور کریں کہ اکثریت کس کی ہے؟ اہل سنت کی ہے، اور یہ گنے جنے چند وہابی ہیں، یہ توحید پرست ہیں، اور جو امت کی اکثریت ہے وہ معاذ اللہ جی تو اپنا توحید پرست نہیں ہے، مشرکین کے چھوٹے بھائی ہیں کہ اپنا کن کے پجاریوں کے جو کھڑے کر کے پوجتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں، سنی معاذ اللہ اعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ جی قبر والوں کو لٹا کر پوچھتے ہیں۔ ہمیں دکھا تو صحیح کہ کس سنی نے، صحیح العقیدہ مسلمان نے قبر والوں کی پوجا کی ہو۔ اگر وہ کوئی کرتا ہے تو وہ کافر اور مشرک ہے، کوئی قبر کی پوجا کرے۔ یار ہمارے امام سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو قبر کو سجدہ کرنا بھی حرام لکھا۔ اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے تو یہ حرام ہے، اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کرے تو یہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ ہمارے اماموں نے تو یہاں تک لکھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے، انس جب تم میری امت میں اختلاف دیکھنا تو اکثر امت کے ساتھ ہو جانا، کثرت امت کے ساتھ، کیونکہ میری امت کثرت امت یہ گمراہ نہیں ہو سکتی۔ رسول پاک تو یہ فرما رہے ہیں، غور کریں اہل سنت کی اکثریت ہے، اب کثرت جو ہے رسول پاک فرما رہے ہیں گمراہ نہیں ہو سکتی، اور یہ وہابی توصیف الرحمن راشدی کیا کہہ رہا ہے؟ جی وہ جی اہل سنت قبر کی پوجا کرتے ہیں، لٹا کے معاذ اللہ ان کو پوچھتے ہیں، اعوذ باللہ من ذالک۔ اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ پورے کے پورے اہل سنت کو یہ مشرک کہہ رہا ہے، اور ابھی بھی آپ ہمیں کہیں کہ یار آپ تمیز کے ساتھ بولیں یا ادب کے الفاظ استعمال کریں تو ان کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ یار ایک مسلمان کو مشرک کہنا، کیا اس سے بڑی گالی ہو سکتی ہے؟ غور کریں، انتہائی نچلے درجے کی یہ بزاری زبان استعمال کر رہا ہے کہ ایک مسلمان کو کہلے مشرک ہونے کا طعنہ دے رہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، ہم بزرگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں تو وہ شرک، ادب و احترام نہیں، وہ شرک، سیدھا شرک کا فتویٰ۔ اور خود انہوں نے وہابیوں نے
مدینہ منورہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے حوالے سے کیا ان کا فتویٰ ہے، یہ میں آپ کے سامنے اسکرین میں لگا رہا ہوں، یہ دیکھیے گا کہ معاذ اللہ ان سعودی مولویوں نے، ان بکاؤ مولویوں نے غور کریں اپنے فتووں پر، اور ہمیں دیکھیں جی ہم پر معاذ اللہ طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کی خبریں لیں، ہمارے سنی میلاد منائیں تو وہ بدعت، آپ خود سیرت رسول کانفرنس کریں، ان کا وہ ذاکر نے کہا ہے آپ وہ کانفرنس کرے گا، اس کا ثبوت دینا ہمیں قرآن و سنت سے دکھائیں کہ صحابہ نے ایسا کیا ہو، سیرت رسول کانفرنس منائی ہو، یا یہ جلسے میں جو بیان کرتے ہیں جس طرح یہ جلسہ کرتے ہیں اس جلسے کا انداز قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ اچھا پھر ان کے کئی مولوی ہمارے سنی بھائیوں کو گمراہ کرتے ہیں، جی وہ جو ہم کرتے ہیں وہ للدین ہے، دین کے لیے ہے، اور جو ہم کرتے ہیں ہم سنی کرتے ہیں جو وہ فی الدین ہے، دین میں نہیں بات۔ اور حدیث کیا پڑھتے ہیں، کل بدعت ضلالہ ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اب اس میں تو ہر چیز کے بارے میں بیان کر دیا گیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اچھا ہم اگر تعریف کریں تو وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث تعریف سے ثابت نہیں ہے، تو امام نووی پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ناظرین غور کریں، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی صحیح مسلم لکھنے والے ہیں، اور اس صحیح مسلم کے مقدمہ باب باندھنے والے امام نبوی علیہ رحمہ ہیں۔ اب دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس نے میرے دین میں کسی اچھی بات کو ایجاد کیا، فرمایا اسے بھی ثواب ملے گا، اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور تمام کے مجموعے کے برابر جس نے اس نئے کام کو، اچھے کام کو ایجاد کیا ہوگا اسے بھی اس کا ثواب، تمام کے مجموعے کے برابر اس اچھے کام ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ رسول پاک نے فرمایا جس نے دین میں برا کام ایجاد کیا اب اسے بھی گناہ ملے گا، جتنے اس پر عمل کریں اس سے بھی گناہ ملے گا، اور تمام کے مجموعے کے برابر جس نے اس گناہ کو ایجاد کیا ہوگا اسے بھی اس تمام لوگوں کا گناہ ملے گا جس نے بری بدعت کو ایجاد کیا ہوگا۔ اب امام نووی علیہ رحمہ اس حدیث کے تحت کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سعیہ۔ اب اس حدیث کی یہ تشریح بیان کریں، لگائیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر فتویٰ۔ اب جب اصول کی بات آتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ دین میں نئے کام کر رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ یار یہ ہر کام ہی جو کر لیں وہ ٹھیک ہے، ہم کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ تو ہم پر شرک کا فتویٰ، اور خود کہیں لبیک یا امام الحرمین تو خود یہ اپنا مسلمان، ہم لبیک یا رسول اللہ کہیں رسول اللہ کی محبت میں تو ہم مشرک بن جائیں، اور یہ لبیک یا امام الحرمین کہیں تو تب یہ مشرک نہیں بنتے، تب ان پر کوئی فتویٰ نہیں آتا۔ یہ سارے فتوے نا ہم سارے سنیوں کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، بڑی شدت سے ہم پر فتوے جڑتے ہیں۔ یہ 4-5 جو وہابی ہیں سارے مسلمان ہیں، اور سنی یہ سارے کے سارے مشرک ہیں معاذ اللہ۔ انہیں اپنے فتوے پر غور کرنا چاہیے اور اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔